اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر کے گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر کے موبائل پر گندے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بیٹھ کر کے فیس بک کی ریلز دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بیہودہ اور گندی ولگر چیزیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کے حرام چیزیں دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، اس نے روزے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ وہ لوگوں جو روزہ رکھ کر کے بھی حرام کام کرتا ہے، غلط بات منہ سے نکالتا ہے، اس کو کھانا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو پانی چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کو تیرا کھانا اور پینا چھوڑوانے سے کوئی مقصد نہیں جب تک تو حرام چیزوں کو نہ چھوڑ۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے میرے ساتھی۔ اور میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 2025 چل رہا ہے، یہ پچھلے سال بھی آپ کے علاقے میں جلسہ تھا، شاید میں نہیں آ پایا تھا، کوئی مجبوری تھی۔ پچھلے سال آپ نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، اس سال پھر اللہ تعالی ہم کو ایک اور موقع دے رہا ہے، ہم کو یہ موقع مل رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ موقع دوبارہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ جائیے اپنے محلے میں یاد کر لیجئے کتنے لوگ ایسے تھے جو 2024 کے رمضان میں ہمارے بیچ میں تھے، لیکن 2025 میں نہیں ہے، وہ انتقال ہو چکا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی بیماری میں مر گیا، کوئی بوڑھا ہو کر کے 80-90 سال کا ہو کر کے مر گیا، موت نے ہم کو ان سے دور کر دیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ نے ایک رمضان ہم کو اور دیا ہے۔ اللہ دے رہا ہے، 2 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے رمضان۔ اب ذرا غور کرنا، میں ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کتنا بڑا فرق ہے ہمارے بیچ میں اور ان لوگوں کے بیچ میں جو رمضان کے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ابھی بھی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کوئی ہے اس علاقے میں جو گارنٹی دے دے کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ زندہ رہیں گے؟ ارے رمضان چھوڑ دو، ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ ہم کل زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ میں بنارس کا رہنے والوں، میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بنارس میں ہی میری موت ہوگی اور اپنے باپ دادا کے قبرستان میں ہی مجھے دفن ہونا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔ علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے رہنے والے تھے، لاہور میں تقریر کر رہے تھے، بم دھماکہ ہوتا ہے، بیماری، بم دھماکہ ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، سعودی عرب کی حکومت ان کو ہوائی جہاز سے سعودی بلاتی ہے، ریاض کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ریاض کے ہاسپٹل میں دم توڑتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، مدینہ کے اندر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور بقیع کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ رہنے والے پاکستان کے، بم دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، انتقال ریاض میں ہوتا ہے اور جنازہ مدینہ میں پڑھا جاتا ہے اور مدینہ کے اندر بقیع کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں اور کب مرے گا۔